بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں تو بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ عرب کے کافروں میں ایک بہت بڑا دولت مند تھا جس کا نام دہیہ کلبی تھا، جو بعد میں صحابی رسول بنے جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے کافروں میں شمار ہوتے تھے، دولت مند تھے، نام تھا، عزت تھی، شہرت تھی اور خوبصورت بہت تھے۔ اتنے تھے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو عورتیں اپنے اپنے چھتوں پر چڑھ کے دیکھا کرتی تھیں۔ عورتیں لائن در لائن، قطار در قطار ادھر ادھر سے اپنے اپنے چھتوں سے جھانک کر دیکھا کرتی تھی جب دہیہ کلبی گزرا کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے لیے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور حضور کی دعا قبول ہوئی، ایمان لے آئے۔ تو سرکار کے پاس جب تشریف لائے تو سرکار کے پاس جب آئے تو آنے کے بعد رونے لگے۔ حضور نے فرمایا دہیہ کلبی کیوں روتے ہو؟ کہ سرکار میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اپنی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے سرکار، میں نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں، میں نے نہ جانے کتنوں کو برباد کیا ہے، میں نے نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں سرکار، میں بہت گناہ گار ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی جب ایمان نہیں لائے تھے نا تو سب تمہارے گناہ تھے، لیکن جب تم ایمان لے آئے ہو، کلمہ تم نے پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، اب تمہارا ایک بھی گناہ نہیں ہے، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے اور جبریل آئے تھے وحی لے کے، حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ گناہ گار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن کافر مشرک اگر ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے معافی طلب کر لیتا ہے۔ سرکار نے انہیں بشارت دی کہ تم معاف کر دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں سرکار جب میں کافر تھا زمانے جاہلیت میں، جب لوگ اپنی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے نا سرکار، تو میں بھی اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی، بڑا پیار کرتی تھی، ابا ابا کہہ کے بلاتی تھی۔ سرکار ایک دن میں بیٹھا تھا، میری بیٹی میرے پاس آئی، مجھے پیار کرنے لگی، ابا ابا کہہ کے بلانے لگی، تو میں اس دن اپنی بیٹی سے بولا کہ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، تم ایک جگہ لے چل رہے ہیں دعوت میں۔ میری پیاری بیٹی تیار ہوئی، اس نے کپڑے پہنے اچھے اچھے، اس کی ماں نے تیار کیا، میں اس کو باہر لے گیا سرکار، میں اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں۔ سرکار وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دعوت میں جا رہی ہے۔ حضور میں اپنی بچی کو لے کے جب نکلا تو کڑی دھوپ تھی اور ایک جنگل کی طرف میں سنسان جگہ پر چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تھا نا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے